الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ایک بار اور اللہ عز و جل کا شکر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں تراویح صحت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 15 روزے رکھے ہیں اور 15 پارے تراویح کی نماز میں سنے ہیں، بمقابل ان کے جو اچھے بھی ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور انہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھ سکیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے ساتھ میں، اللہ آئندہ جو دن بچے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 15 دن، کم سے کم 14 دن، اللہ اس میں عبادت اور بڑھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں، آپ جیسے جانتے ہیں جو پارہ آج نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے وہ پارے کا نام ہے سبحان الذی. کئی دفعہ میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کہا ہے. اس پارے کے اندر 2 سورتیں ہیں. پہلی سورت مکمل ہے اور اس سورت کے بھی 2 نام، ایک نام ہے اسراء اور دوسرا نام ہے بنو اسرائیل. 2 نام کی ایک سورت ہے، دونوں نام سے اسے پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. دوسری سورت، اس سورت میں 111 آیتیں، مکی سورت. دوسری سورت سورۃ الکہف ہے. الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ہم لوگ ہر جمعہ میں اسے پڑھتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. 110 آیتوں والی صورت ہے اور اس میں سے آج کے پارے میں 70 پر 4 آیتیں موجود ہیں. 74 نہیں بول رہا ہوں میں، جی ہاں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ صاحب، کل میں 44 بولا تھا تو جی 70 پر 4 آیتیں آج کی نماز تراویح میں. کل ملا کر 185 آیتیں الحمدللہ آج کے پارے میں موجود ہیں. جہاں تک پہلی چیز جو مجھے آج آپ کے سامنے بولنی ہے وہ ہے سورے کا نام. 2 نام سورے کے، پارے کا نام، سورے کا نام. 2 نام میں نے بتائے آپ کے سامنے. پہلا نام میں نے کہا بنو اسرائیل، اور اس سورت کے بارے میں ایک بہت بڑے محدث، میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا، ان کا نام آپ کے سامنے، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ. ابو عبداللہ پورا نام پڑھ رہا ہوں ان کا، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ اس سورت کے بارے میں کہتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عربی زبان میں ایسا جملہ ہے، یہ جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے تعلق سے ان کا جملہ ہے انہن من العتاق الاول بنو اسرائیل والکہف ومریم وہن من تلادی رواہ الامام بخاری. یہ جو 3 صورتیں ہیں بنو اسرائیل، دوسری صورت سورہ کہف، تیسری صورت سورہ مریم، یہ میری پرانی دولت ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہ میری اصلی دولت ہے. آپ یہ بھی بول سکتے، یہ میری اصل دولت. اگر مجھے میری دولت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لو، یہ 3 صورتیں ہیں. ایسا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. دوسری ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، رمضان کے علاوہ عام جو روزے ہیں نفلی روزے رکھتے. ہمیں ایسا لگتا کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، رکھتے جاتے پھر بیچ میں چھوڑ دیتے. ہمیں ایسا لگتا کہ آپ پھر رکھیں گے نہیں، ایسا آپ روزہ رکھتے. وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ بنی اسرائیل والزمر اخرجہ الامام احمد. اور ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کی تلاوت کرتے، زمر کی تلاوت کرتے. میں آپ کو مذاق میں نہیں لوں گا، ایک بات ضرور کہوں گا،
چونکہ یہ صورتیں میرے نبی پڑھے ہیں، حاضل اسناد الصحیح، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہیں، آپ کوشش کیجئے پڑھنے کی انشاءاللہ۔ میں بالخصوص میرے ان بھائیوں تک میرا پیغام پہنچانا چاہوں گا جن کو بغیر ٹابلیٹ کے نیند نہیں آتی ہے، جو نیند کے بڑے کچے یا نیند کے لیے بڑے پریشان ہیں، میں ان سے کہوں گا ایک بار یہ نبوی نسخہ استعمال کیجیے، ایک بار اس کو بھی پڑھ کے دیکھیے، شاید اللہ تمہاری تکلیفیں دور فرما دے۔ ابھی آتے آتے ایک بھائی نے مجھ سے کہا، ایک بہن ہاسپٹل سے بول کر بھیجے ہیں، یاد سے میرے لیے دعا کرنا، شہزادی سلطانہ ان کا نام ہے، بہت سخت بیمار ہیں، میں ان کی تسلی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ پہلی چیز سورت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے دو باتیں میں نے کہہ دی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، بنو اسرائیل کس کا نام ہے؟ اب جانتے ماشاءاللہ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو 1400 سال پہلے قرآن مجید اس سے بھی پہلے نازل ہوا ہے۔ آج کچھ لوگ ایک الگ کنٹری بناتے ہیں 1948 کے اندر، 1940 پر 8 میں، اور یہی نام رکھتے ہیں اسرائیل، یہی نام رکھتے ہیں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا یہ اولاد یعقوب ہیں۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے سورہ اللہ پاک نے اس میں؟ کیا وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام اس میں یہ رکھا ہے؟ وجہ ہے اس کے اندر، اور وجہ یہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، آپ غور سے سنیں گے۔ جی ہاں، پیچھے کی ٹیم سے بھی کہہ رہا ہوں، جی آپ غور سے سنیں گے، غور سے بیٹھیں گے، سب سے بڑا انعام ملے گا ان کو انشاءاللہ، سب سے بڑا انعام، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا بڑا انعام دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے غور سے سنیے گا، اگر نہیں سن سکتے خاموش آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیے گا انشاءاللہ، اس پر بھی آپ کو انعام ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی کیا وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ جو بنی اسرائیل کیا بیان کیا گیا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے میرے بھائیوں، بڑی بات یہ ہے، بیت المقدس، پہلی آیت پڑھیے آپ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات میں چلایا، اسری بعبدہ، کہاں چلایا؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات میں مسجد حرام سے چلایا، مکہ مکرمہ سے چلایا، کہاں تک چلایا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک چلایا۔ الذی بارکنا حولہ، کیا ہے مسجد اقصی؟ خود اللہ بول رہا ہے مسجد اقصی وہ ہے جس کے اطراف ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، سبحان اللہ۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، بنی اسرائیل، بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج نام آپ نے سنا ہے، پہلے دن آپ نے 3 بار تراویح کے بیچ میں ان کا نام سنا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اور یہ بھی اللہ نے کہا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں سارے جہاں والوں پر میں نے فضیلت دی ہے۔ اپنے زمانے میں یہ سب سے اونچے لوگ تھے، سب سے بڑے لوگ تھے، اللہ کے چہیتے بندے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا، اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم کے لوگوں اذکروا نعمتی، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو۔ کیا اللہ کی نعمتیں ہیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، سارے بادشاہ تمہارے اندر آئے ہیں، تم نبیوں کے بچے ہو، کون؟ تم پیغمبروں کی اولاد ہو، تمہارے اندر اللہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیجا ہے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اللہ نے وہ تم کو دیا ہے جو جہاں میں کسی کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بیت المقدس دیا، یہ بیت المقدس چلاتے تھے، یہ بیت المقدس کے نگران تھے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے آج کی نماز تراویح میں جب انہوں نے غلطیاں کی، ان سے مسٹیکس ہوئے، کیا غلطیاں کی؟ پیغمبروں کا قتل کیا انہوں نے، سبحان اللہ۔ کیا غلطیاں ان کی؟ جی وقتلہم الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو جب مارنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو ان پر مقرر کیا، اس بادشاہ کا نام تھا بخت نصر،
اس نے اتنا مارا ان کو، اتنا مارا، خود قرآن میں آج نے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے، فجاسو خلال الدیار، ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مارا اس نے اور بیت المقدس چھنا لیا۔ صرف چھنایا نہیں، تورات کے جتنے نسخے جہاں جہاں ملے سب جلا دیے، ہیکل سلیمانی توڑ دیا، جتنی ان کی بڑی چیزیں ساری اس نے برباد کر کے چھوڑ دی۔ واپس توبہ کی، دوبارہ اللہ نے بیت المقدس ان کے ہاتھ میں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اور زکریا علیہ السلام کو بیچ میں آرا رکھ کر زندہ چیر دیا انہوں نے۔ یہ کوئی نارمل قوم نہیں ہے، یہ بیچ میں آرا رکھ کر زندہ چیر دیا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بادشاہ کو مقرر کیا، اس کا نام ٹائٹس تھا۔ کون؟ پھر اس نے مارا ان کو، اتنا مارا، واپس بیت المقدس ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پھر دور آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیت المقدس ایک قطرہ خون بہے بغیر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے اسے واپس فتح کروا دیا، اور وہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں۔ کن کے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاتھ میں، ایک قطرہ خون کا بہے بغیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جب گئے، ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے چابیاں دی حضرت عمر کے ہاتھ میں اور کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، ایک ایسا آدمی آئے گا، ساتھ میں چابیاں دے دی۔ اذان کا وقت ہوا، ان کی جو سب سے بڑی کلیسا ہے، چرچ ہے، حضرت عمر کو کہا یہی نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اگر آج میں یہاں نماز پڑھوں گا، آنے والے لوگ اس کو مسجد بنا لیں گے، یہ تمہاری جگہ ہے، مجھے باہر جگہ دکھاؤ۔ جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی، آج وہاں مسجد عمر موجود ہے، آگے اور سنیے، جب مسلمانوں نے نخرے دکھائے، جب مسلمان ناز و نیم میں آ گئے، شرارتوں میں آ گئے، خباثتوں میں آ گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ نے ان سے چھین لیا، دوبارہ ہم سے بھی چھین لیا۔ اور جب صلاح الدین ایوبی کا زمانہ، جب وہ پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، تو وہ ہنستے نہیں تھے، وہ چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ ایک بہت بڑے عالم نے ان سے پوچھا، نبی کی حدیث ہے مسکراہٹ صدقہ ہے، کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا رحمہ اللہ، میں نبی کی حدیث کو سر اور آنکھوں پر رکھتا ہوں، میں میرے نبی کی حدیث کا احترام کرتا ہوں، کیسے میں مسکراؤں جبکہ بیت المقدس دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور اس کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ساری زندگی سوچتے رہے، ساری زندگی پلان کرتے رہے، ساری زندگی دعا کرتے رہے، ایک ایسا وقت آیا اللہ نے انہی کے ہاتھ پر بیت المقدس دوبارہ فتح کروایا، سبحان اللہ جی۔ اور وہ جو جنگ ہے، میں انگریزی تو جانتا نہیں، آپ سے پوچھ کے پڑھتا ہوں انگریزی، وہ رچرڈ دا لائن جو ان کے مقابلے میں کھڑا تھا، جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے وقت، اس نے سبحان اللہ ان کو مارنے کے لیے الگ الگ ترتیبیں بنائی۔ ایک عورت کو بھیجا، میرے استاد محترم اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، سبحان اللہ، وہ عورت کو زہر میں لگے ہوئے چاقو دے کر، چھری دے کر بھیجے، اگر اس کی نوک بھی لگ جاتی تڑپ کر مر جاتے۔ وہ عورت سامنے آئی، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک تاریخی جملہ کہا، آج کی اس نماز تراویح میں وہ جملہ لے کر جاؤ، ما خلق اللہ صلاح الدین ان یقتل بید امرأة، اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو کسی عورت کے ہاتھ سے مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جی کہاں ہے صلاح الدین ایوبی آج؟ کہاں ہے نوجوان ایسے؟ سبحان اللہ جی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ بچوں میں ایک پیدا فرمائے، اللہ یہ نوجوانوں میں ایک پیدا فرمائے۔ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش کیا ہے؟ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے، ناٹ اے ہسٹری بک، قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابرار، اے عقل مندوں، یا اولی الالباب، اے عقل مندوں عبرت حاصل کرو۔ اگر کوئی بھی قوم جب اوپر جاتی کیوں جاتی ہے؟ کوئی بھی قوم نیچے اترتی کیوں اترتی ہے؟ کسی قوم کو عروج کیسے ملتا ہے؟ کسی قوم کو زوال کیسے ملتا ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کے پہلے پیج میں اللہ نے بتا دیا ہے، اور اللہ کا ایک جملہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا، اچھا کرو گے تو اچھا ہے، برا کرو گے تو برا ہے، دوبارہ غلطی کرو گے دوبارہ مار پڑے گی، سبحان اللہ۔ کوئی بھی قوم اوپر اگر آنا چاہتی ہے نا، اوپر آنے کے لیے عمل صالح چاہیے، اچھے اخلاق چاہیے۔ آج بھی انشاءاللہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، بنی اسرائیل کی روشنی میں مسلمانوں نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے،
رمضان المبارک میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اپنے اعمال اچھے کر لیے، وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ واپس میں اور آپ، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ موقع ہے، مگر کنٹرول کسی اور کا ہے، واپس اللہ وہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ پہلے صفحے کے اندر جو نام ہے نا، وہ نام سے جڑی ہوئی ایک بات میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ یہ سورت کا دوسرا ایک نام ہے، کیا نام؟ اسرا ہے، اسرا ہے جی، انشاءاللہ بنیں گے، ابھی جوش باقی رکھو الحمدللہ جی۔ کیا نام ہے؟ اسرا۔ کیا نام ہے؟ اسرا کا معنی ہے رات میں چلنا۔ نبوت کا 10واں سال، نبوت کیا 10واں سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے 2 لوگوں کو رکھا تھا۔ کوئی بھی نبی کو تکلیف دینا چاہتا نا، مکے میں 2 لوگ ایسے تھے، لوگ ڈرتے تھے نبی کو تکلیف دینے سے، وہ ڈھال تھے۔ وہ آپ کو تعجب ہوگا، ایک کا نام ہے ابو طالب، کیا نام؟ اور دوسرے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، عورت ہونے کے باوجود، سبحان اللہ، عورت ہونے کے باوجود ایسا مقام تھا مکے میں، ایسا دبدبہ تھا، ایسا رسوخ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، کوئی بھی نبی کو ستانے سے پہلے حضرت خدیجہ کو دیکھتا۔ اللہ اکبر، کیا عورت تھے ہوں گے وہ، سبحان اللہ، ان کا کیا مقام تھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک عورت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ڈھال بنا کے رکھا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا 10واں سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، بیک ٹو بیک ابو طالب کا بھی ہوگا، دونوں ایک سال انتقال ہو گئے۔ نبی کی محبت کتنی تھی دیکھو اپنی بیوی سے محبت کرو، یہ عبادت ہے، دوسروں سے کرو گے نا یہ گناہ ہے جی۔ دوسروں سے مراد ماں کی محبت وہ نہیں بول رہا ہوں میں، سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے جی۔ اپنی بیوی سے محبت کرو، یہ عبادت ہے۔ جس سال بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، نبی نے وہ سال کو ایک نام دیا، عام الحزن۔ کیا نام؟ غم کا سال۔ کیا نام؟ 2 لوگ چلے گئے نا ایک ساتھ، ابو طالب بھی چلے گئے اور بیوی بھی چلی گئی، عام الحزن، بڑے غم میں رہتے، کوئی شادی نہیں کی، بہت غم میں رہتے۔ مفسرین لکھتے ہیں جی ہاں، 10 سال محنت کر کر بھی لوگ زیادہ کلمہ نہیں پڑھے، بیٹھ کے سوچتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ وہ آیت بھی پڑھے ہیں، میرے اندر کچھ خامی ہے، میں صحیح سے دعوت کا کام نہیں کر پا رہا ہوں، میں صحیح سے اللہ کے دین کو نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اللہ کو بولنا پڑا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو آپ جان سے مار لیں گے، اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان ایک اچھے آدمی کی علامت ہے، ایک نیک آدمی کی علامت ہے، کام خراب ہو گیا تو الزام اپنے اوپر لینا، شاید میری کوئی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر معراج پر جاتے ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کا کام صحیح ہے، آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ وہی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ وقت ہمیشہ میں بولتا رہتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے، ایک بات بھی لے کر جاؤ، ڈھنگ کی لے کر جاؤ، ڈھنگ کی لے کر جاؤ، میرا یہ ماننا ہے، بولوں گا میں انشاءاللہ، میں ہمارے اساتذہ کا شاگرد ہوں، میں ان کو سن کر بھی آتا ہوں، یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں نا میری باتیں نہیں، یہ میرے استاذ محترم کی تفسیر سنا بیٹھ کر آج میں، سن کے دیکھو، اگر میں سن کے ایسا بول رہا ہوں، آپ ڈائریکٹ ان کو سنیں گے تو آپ کتنا متاثر ہوں گے، سبحان اللہ۔ میں بہت بڑی بولتا ہوں، 20 سال سے ہوں، سبحان اللہ، 70 سال سے میرے استاد نے صرف تفسیر بیان کیا، 90 پر 6 سال میں 70 سال صرف تفسیر پڑھایا ہے، سبحان اللہ۔ کیا ان کا مقابلہ ہم کر پائیں گے؟ اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا، اور پورا پاور۔ میں نے یہ بھی دیکھا، آپ سے پوچھا، ان سے پوچھا نہیں، ماشاءاللہ 25 منٹ کے اندر ان کا سب سے بڑا درس 27 منٹ کا ہے، پورا پارا کور ہو رہا ہے 27 منٹ میں، پورا پارا کور ہو رہا ہے، اور ہم یہاں ٹٹول رہے ہیں، ایک ایک باتوں میں ہمارا وقت نکل جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، معراج ہوئی، ہم سب جانتے ہیں، واقعہ میں نہیں بولوں گا، کون کہاں ملاقات ہوئے، کون سے نبی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ملاقات ہوئی، 7 آسمان، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے نا، آپ نے امامت کرائی۔ سیکھنے کی بات ایک ہی ہے، جسے اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے، ان کو ہم امام بنا لیں، سیکھنے کی بات یہی ہے۔ بھائی نہیں سمجھے آپ میری بات، آپ نہیں سمجھے میری بات، یہ ایک امام ہے، وہ طبقے کے ایک امام،
یہ طبقے کے ایک امام، وہ طبقے کے ایک امام، فلاں ایک امام، اپنی نسبت ان کی طرف کرنے کے بجائے جسے رب نے امام بنایا ہے، جن کے پیچھے کھڑے ہو کر ابراہیم نے نماز پڑھی علیہ الصلوۃ والسلام، سارے نبیوں نے نماز پڑھی، کیوں یہ امت انہیں امام نہیں بناتی؟ کون جی اس سے مراد؟ نہیں سمجھے آپ؟ اگر سمجھے ہیں تو بتائیے کیا معنی ہے اس کا؟ جی، ساری قوم نبی کو امام بنائے، ہر چیز میں نبی کو آئیڈیل بنا لیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ معراج کی پہلی چیز ہے۔ آپ آسمانوں پر گئے، پہلے آسمان میں الحمدللہ گنا دیتا ہوں میں، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم السلام ہوا، دوسرے آسمان میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، چوتھے میں ادریس علیہ السلام، پانچویں میں ہارون علیہ السلام، چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے سلام کا جواب دیا، سب نے مبارکبادی دی، اور ایک بات ہے، سارے نبیوں نے ہمارے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا، سارے نبیوں نے۔ جا کر لائے کیا، جا کر دیکھے کیا وہاں، یہ عبرت ہے۔ اگر کچھ آج مسجد رحمانی سے کوئی چیز لے کر جانا چاہتے ہو، معراج میں جا کر سبحان اللہ، اللہ کے ابھی ہاں یہ بھی بات بتا دوں، صرف معراج کا واقعہ ایسا ہے، اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے انشاءاللہ۔ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، سدرۃ المنتہا ایک درخت، نبی نے کہا اس کے پتے جو ہے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں، اور بڑے ہاتھی کے کان کی طرح، معاف کیجئے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح ہیں، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں۔ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل کو بھی آگے جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بھی آگے بلایا۔ اور ایک بات ہے، سارے احکامات، وعدہ کرو میرے سے انشاءاللہ، زمین پر اترے، مگر وہاں بلا کے ایک حکم دیا اللہ نے، کیا؟ جبرائیل کو بھیج کر دے سکتا تھا نا نماز کا حکم وہاں بلا کر، سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم معراج میں بلا کر دیا۔ میرے استاد کے ایک دوست ہیں، 1 سال جونیئر، علامہ احسان الہی ظہیر۔ کون؟ علامہ احسان الہی ظہیر، سنے نام؟ سنے ہیں؟ سنے نہیں سنے؟ جی ہاں، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہاں مسئلہ ہوا ان کے ساتھ، بازو ملک میں حالات کیسے ہیں دیکھو، نام بھی لینے ہیں، آج اتنے ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں سبحان اللہ۔ یہاں ہوا حادثہ، ان کی وصیت تھی مجھے وہاں لے کر جائیں اور بقی قبرستان میں دفن کریں۔ اس وقت کے بادشاہ نے ان کو وہاں بلا لیا، اور جب ان کا انتقال ہوا، پہلی بار کسی امام نے ایسا اعلان کیا، ورنہ وہاں اعلان بڑا نہیں ہوتا، جی ہاں صلو یرحمکم اللہ، اتنا ہی اعلان ہوتا ہے۔ وہاں تدفین ہوئے، میرے استاد کی وہ جونیئر ہیں، میرے استاد ان سے بھی سینئر ہیں، جی ہاں یہ میری خوش نصیبی ہے، میں سال میں 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ بھی بنوں، ویسے اساتذہ دوبارہ مجھے نہیں ملیں گے، ویسے نہیں ملیں گے جن سے اللہ نے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا ایک جملہ ہے علامہ احسان الہی ظہیر کا، جب اللہ کو موسیٰ سے بات کرنا پڑا، اللہ نے موسیٰ کو طور پر بلایا، جب اللہ کو نبی سے بات کرنا پڑا، اللہ نے نبی کو معراج میں بلایا۔ جی بڑے لوگوں کے جملے بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے جملے بھی بڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ معراج میں کیا لے کر آئے؟ نماز کا تحفہ، اور ساری امت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت 5 نہیں پڑھی جا رہی ہے، 50 پڑھتے ہم، 50 پڑھتے ہم، کتنی بار بھیجے موسیٰ جاؤ، نہیں ہوگا، پھر جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ، 5 بھی بولے نہیں پڑے گی تمہاری قوم، پھر جاؤ، نہیں اب شرم آ رہی ہے، اللہ اکبر، اب شرم آ رہی ہے، بار بار سبحان اللہ۔ یہ ہے معراج، پہلی چیز جو ہے نماز۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ زندگی بھر اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنا کے رکھے، اللہ ہمیں رمضانی نہ بنائے۔ کیا جملہ بیچ میں ایک نیا جملہ چھوڑ دیا میں دعا کرتے کرتے، اللہ ہمیں رمضانی نہ بنائے۔ رمضان میں مسجد بھری ہوئی ہے نماز، اللہ ہمیں حقیقت میں نمازی بنائے۔ جو تحفہ میرے نبی لے کر آئے، اللہ وہ تحفے پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا ٹاپک ہے، ابھی سرسری گناتا ہوں انشاءاللہ تعالی، دونوں پہ عمل کروں گا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، دوسری چیز کیا نہیں کرنا چاہیے، آیت نمبر 11 آج کی نماز تراویح کی،
اکثر لوگوں سے ہو جاتا ہے، اور میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے، اس کی وجہ سے گھروں میں کبھی کبھی لاشیں آ جاتی ہیں۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں آپ جی؟ جو اللہ نے کہا آج آیت نمبر 11 میں، اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی گھروں میں لاش آ جاتی ہے، زندہ بچے مرے ہوئے گھر میں آ جاتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں تمہیں؟ جی ہاں، آیت سنو ابھی۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان کبھی کبھی برائی کی دعا ایسے مانگ لیتا ہے جیسے بھلائی کی مانگ رہا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ آئی سمجھ میں بات؟ خاص کر کبھی میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، جی ہاں، تیرے منہ پہ بجلی پڑ نکل رہے یہاں سے، روڈ میں مر جائے تو نہیں، دل میں نہیں ہوتا، دل میں نہیں، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سمجھاتے سمجھاتے تیرے سامنے مجھے موت آ جائے، میرے سامنے تجھے موت آ جائے، تیرے منہ پہ مٹھی پڑے، ایسے الفاظ بولتے نا۔ اب حدیث سنو، ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ بچے کو کچھ ہو جاتا نا، وہی ماں چیخ مار مار کے روتی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا لا تدعوا علی انفسکم، کبھی اپنے خلاف دعا مت کرو، کبھی اپنے لیے بد دعا مت کرو۔ ولا تدعوا علی اولادکم، کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو۔ ولا تدعوا علی اموالکم، کبھی اپنے مال کو اپنے مال کے بارے میں نہیں کہو برباد ہو جائے۔ کیوں؟ کیوں بھئی اللہ کے نبی نے کہا؟ آپ جانتے ہیں کیوں کہا نبی نے؟ جی بولو میرے ساتھ، بولو کیوں کہا؟ ماشاءاللہ، میں پورے 15 دنوں میں آج کا پہلا دن دیکھ رہا ہوں، بہت تازہ، ہر آدمی تازہ ہے، ہر آدمی تازہ ہے آج، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ ہمارے اساتذہ کی دین ہے، سبحان اللہ، ان کے جملے، ان کے الفاظ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا توافقوا من اللہ ساعۃ، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکل رہا ہے اور وہ وقت قبول ہونے کا ہے، وہ دعا قبول ہو گئی تو پھر تم پچھتانے لگو گے۔ بہنوں سے گزارش ہے میری بات دور تک پہنچے، میں نے بار بار کہا اور میرے کانوں نے سنا اسے۔ 14 آدمی، 14 میں سے مان لو 10-11 اسی مسجد اور اطراف کے ہیں، ہم سب حرم میں بیٹھے ہیں۔ کہاں؟ مسجد حرم میں بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں عبد الرحمن سدیس۔ کون؟ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ۔ اب ان لوگوں کو تو عربی آتی نہیں، مجھے اللہ کے کرم سے تھوڑی بہت تو آتی کہ میں خطبہ سمجھ سکوں۔ پورے خطبے میں ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، اور موضوع ہے خطبے کا والدہ کی اہمیت۔ کیا موضوع؟ ماں کی اہمیت۔ اس خطبے میں ایک جملہ بولے ہو، میں جو ہے اپنے آپ کے بارے میں بریدہ کا ایک چھوٹا سا بچہ، شریر بچہ، ہاں بچوں کو ہمت مل جائے گی، وہ سارے بچوں کو، شریر بچہ۔ ایک دن میری والدہ کے گھر میں مہمان آئے، میری والدہ نے سالن بنایا، میں نے مٹی جا کے سالن میں ڈال دیا۔ یہ بولیں گے اتنا تو ہمیں نہیں کرتے شرارت جی۔ اس وقت بھی میری ماں نے مجھے بددعا نہیں دی، میری ماں نے اس وقت قبلے کی طرف ہاتھ کر کے کہا اللہ یہ شریر بچے کو مکے کا امام بنا۔ ہچکیاں لے لے کے کہتے میری کیا اوقات میں مکے کا امام بنوں، یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہ نے آج مجھے مکے کا امام بنایا ہے۔ کسی بھی حال میں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بددعا نہ دیجیے۔ آج کا یہ دوسرا مضمون ہے، تیسرا چھیڑ کے بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ بڑا اہم ہے، وقت تو ہو چکا ہے، میرے آدھا گھنٹہ جو میرا ٹائم ہے ہو چکا ہے، صرف چھیڑ لیتا ہوں، 1-2 منٹ میں بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بڑا اہم موضوع ہے، ماں باپ کے بارے میں ہی ہے۔ کس کے بارے میں؟ ماں باپ کے بارے میں۔ آئندہ بھی آئے گا، کیسا کریں گے؟ آئندہ کے لیے رکھ لیں گے انشاءاللہ، وقت تو ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے استاد کی وہ سنت تو نہیں کہوں گا، طریقے پہ عمل کریں گے۔ کتنے منٹ ہوئے تھے؟ 27 کتنا 29 منٹس ہو گئے ماشاءاللہ۔ ختم کریں گے آج؟ موقع دیجئے مجھے آج جی، سبحان اللہ۔ ایک جملہ سن لیجئے انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے مجھے آج صبح میں پوچھا، وہ لوگ جو 2 نبیوں کے بیچ میں آتے ہیں، 2 پیغمبروں کے بیچ میں آتے ہیں، ان تک کوئی پہنچاتا ہی نہیں بات، یا وہ لوگ آج کسی غیر کے گھر میں پیدا ہوئے، زندگی میں کبھی بات پہنچی ہی نہیں ان کو، ایسے سب لوگوں کا کیا ہوگا قیامت؟ اس میں ہمارے بھی آبا و اجداد ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی نماز تراویح میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16 سورہ بنی اسرائیل، من اہتدى
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کسی کو ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہاں رسول نہ بھیج دیں. جہاں رسول آئے ہی نہیں یا آئے ہوں گے چلے گئے بات پہنچی ہی نہیں, ایسے سارے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم سب جانتے ہیں اللہ انہیں قیامت کے روز ان کا امتحان لے گا. اللہ کہے گا چلو جہنم میں. کہاں جاؤ؟ جو پوچھے گا کیوں, وہ گیا کام سے. اور جو اللہ کی بات اللہ تو نے کہا چلا جائے گا اتنے میں وہ کامیاب ہو گیا, اللہ اسے جنت میں ڈالے گا. تو کیوں ہم دعا نہیں کرتے اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا گزرا ہے اللہ اس امتحان میں اسے کامیاب کرے, اللہ اس امتحان میں اللہ اسے کامیاب کرے, اللہ اول مرحلے میں اللہ اسے جنت نصیب فرمائے. آج کی بات ختم کرتا ہوں, آگے آئے گا انشاءاللہ تذکرہ, میں آگے کے لیے رکھتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا دے, مقروضوں کے قرض کو دور کرے, مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے. اللہ آنے والا رمضان بہتر شکل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.